جو بھی اگر آپ جی ایسے ہے کہ اقبال کے نا کچھ مسائل ہیں، مثال کے طور پر جو کہ شاعروں کے نہیں ہوتے، اور اقبال کا بنیادی مسئلہ ایک یہ ہے کہ وہ دیندار آدمی ہے اور اللہ اور رسول سے اس کی نسبت بڑی پکی ہے۔ شاعر عام طور پہ اس سلسلے میں کوشش کرتے ہیں کہ بیچ میں ذکر ہی نہ آئے۔ یہ جو روشن خیالی کا مرض ہے یہ نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، اپنے اپنے دور میں اس کی شدت جتنی اس وقت ہو سکتی تھی اتنی تھی، اور اب اس کی شدت جتنی دوسری طرف ہے، مثلا روشن خیالوں کی طرف، اتنی پھر دوسری طرف بھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہر دور میں یہ مسئلہ رہا ہے، اور شاعر اللہ رسول کی قربت سے ذرا بھاگتے ہیں، کیونکہ ادھر قرآن میں ان کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے، اس سے بھی بدکتے ہیں۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سب کے بارے میں کہا گیا ہو، مگر وہ بدکتے ہیں باہر جو شاعروں کے بارے میں کہا کہ یہ کیا کچھ کرتے ہیں۔ اقبال ایسا نہیں تھا، یہ بالکل الگ، یعنی عجیب و غریب بات ہے، تمام شاعروں سے الگ مزاج ہے اس کا، اور وہ دین کے معاملے میں لاؤڈ ہے، اور وہ کہیں بھی معذرت خانہ رویہ اختیار نہیں کرتا۔ مثلا بالکل 20ویں صدی کے آغاز میں یہ کہہ رہا ہے، اب آپ اس منظر کو سامنے رکھیں، قادیانیت شروع میں اجاگر ہو رہی تھی اور بہت اس کا غلغلہ تھا، وہ گورنمنٹ کا فل سپورٹ تھی۔ تو اب آپ فرماتے ہیں کہ اے کہ بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک۔ ابھی کہتے ہیں نا ذلی نبی تھے تو دروزی نبی تھے تو فلاں تھے، نبوت کی بہت سی قسمیں نکال لیتے ہیں، تو یہ شعور انہیں اس وقت بھی تھا، تو انہوں نے اس کے بارے میں محتاط تھے۔ بہت سے لوگوں نے بعد میں بھی اعتراضات کیے کہ جی انہوں نے قادیانیت کی تعریف کی تھی، بالکل نہیں کی تھی، مرزا غلام احمد کی تھی، اور وہ تعریف اس صورت میں ہی کی تھی کہ وہ کوئی مسلمان تھا تو تعریف کی تھی۔ وہ جب کھلے ہیں نبوت کے دعوے کے قصے میں تو پھر وہ مسلمان نہیں رہے، تو وہ تعریف بھی واپس۔ تعریف تو دیکھیں نا، ایک باپ اگر بیٹے کی تعریف کرے کہ یہ بہت ہی شریف آدمی ہے، اور آپ نے سنا ہے اس کے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد وہ کوئی غلط کام کر ڈالے تو باپ کی تعریف واپس۔ یہ تو اسی وقت تک ہے نا جب تک اس رویے پہ قائم رہے۔ بچوں کی تربیت کے معاملے میں بہت ہی ذمہ دارانہ رویہ ہے ان کا، انہیں معلوم تھا کہ ان کی جو عمر ہے اس میں یہ بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں۔ بہت سی گفتگویں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ لوگ کہتے ہیں اقبال نے اتنی شادیاں کی، بچوں کی تربیت کے معاملے میں بھی، اور جو دوسری اولاد تھی آفتاب اقبال تھے، اس سلسلے میں بھی بہت گفتگو ہوتی ہے۔ جو معروضی حالات ہیں وہ کوئی نہیں دیکھتا کہ وہ کیسے تھے، جو حالات ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کے ہی کسی کے عمل کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے نا۔ حالات بیچ میں سے نکال لیں اور کسی کے عمل کا آپ تجزیہ کریں یا اس پہ کوئی حکم صادر کریں تو یہ درست بات نہیں ہے۔ علامہ نے جاوید اقبال اور منیرہ کے معاملے میں جو فیصلہ کیا تھا ایک بورڈ بنانے کا، بورڈ آف ٹرسٹیز، وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ہی ماڈرن اور جدید، آج بھی ہم وہ اختیار نہیں کرتے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں نا جن کی عمریں فرض کریں 50 برس سے 60 برس سے تجاوز کر چکی ہیں، اور بچے 2 2 سال کے ہیں، معلوم ہے کہ یہ جب ہم مر رہے ہوں گے تو یہ 7 سال کے ہوں گے، یہ 8 سال کے ہوں گے، یہ 12 سال کے ہوں گے، تو ابھی تو یہ بالغ بھی نہیں ہوئے ہوں گے، مگر ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ یعنی اس کا احساس نہیں کرتے کہ پھر ان کے ساتھ کیا ہوگا ہمارے بعد، یہ ہم میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں وہ کتنا پریکٹیکل ہے کہ اس نے ایک بورڈ آف ٹرسٹیز بنایا کہ اگر میں نہ رہوں تو اب اس میں بہت سی باتیں نکل آتی ہیں، اب یہ تو لمبا موضوع ہے۔ مثلا بیماری کے آخری زمانے میں کسی سے کہا کہ میری عمر جو ہے وہ 60 برس سے زائد ہو گئی ہے، اور یہ بات میرے علم میں ہے کہ پیغمبر 63 برس سے زیادہ نہیں تھے، اور مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری عمر کہیں 63 برس سے زائد نہ ہو جائے، تو میں اس سے زیادہ زندہ نہیں رہنا چاہتا۔ تو اب جس آدمی کا یہ حال ہو تو وہ حقیقت پسند بھی پھر دوسری طرف اتنا ہے کہ اس نے بورڈ آف ٹرسٹیز بنا دیا ہے کہ میں جب نہیں ہوں گا تو بچوں، پھر آپ نے دیکھا کہ بورڈ آف ٹرسٹیز کا کتنا فائدہ ہوا، ان بچوں کی کتنی باعزت طریقے سے پرورش ہوئی، وہ کتنے باعزت شہری بنے اس قوم کے لیے۔ جسٹس جاوید اقبال کی خدمات سے اب کون انکار کرے گا کہ انہوں نے، ورنہ عموماً ہم نے دیکھا ہے بڑے لوگوں کی جو اولادیں ہوتی ہیں وہ بڑی خراب ہوتی ہیں اور ان کے حال بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ والد صاحب تو ایسی نشے میں رہتے ہیں کہ میں بڑا آدمی ہوں اور میری تخلیقی زندگی بہت قابل توجہ ہے، میں تو صدیوں زندہ رہوں گا، مگر وہ جو اولاد ہے وہ اس کی ذمہ داریوں سے غافل ہوتے ہیں۔
وہ اپنے تئیں کہیں کچھ بن جائیں تو بن جائیں، ورنہ وہ والدین اتنی توجہ نہیں دیتے۔ سر راس مسعود سے تعلقات کے موضوع میں پھر کبھی کریں گے گفتگو، وہ بھی اقبال کے سارے دوست اس لائق ہیں کہ ان سے الگ الگ ان کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور دوست بھی پھر اقبال کے تھے تو یقیناً غیر معمولی ہی ہوں گے، یعنی میں نہیں دیکھتا ان کا کوئی دوست بھی اس طرح کا ہو جو بالکل نارمل سا ہو، عام سا ہو، نہیں، ان کے دوست خاص تھے، اور لیکن ان کے پہلو تھے بہت سے زندگی کے، کوئی کسی وجہ سے خاص ہے، کوئی کسی وجہ سے خاص ہے۔ لیکن اقبال کے ہاں ایک بات یہ ہے کہ ان کے تعلقات میں وفا جو ہے وہ بنیادی عنصر ہے، وفاداری۔ ان کے دوستوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے، وگرنہ ہم نے دیکھا ہے دوست زمانے میں حالات اچھے ہوں تو دوست ہوتے ہیں، نہ رہیں تو پتہ چلتا ہے جی ایک آدھ آدمی بچ گیا اور اس پہ بھی شبہ ہی ہے کہ وفادار ہے کہ نہیں۔ تو اقبال بہت اچھے برے حالات سے گزرتے رہے، مثال کے طور پہ ایک شادی پہلی انہوں نے والدین نے کی، اب اس پہ گفتگو ہم نہیں کرتے، سوء ادب ہے بزرگوں کے بارے میں۔ بات کافی جی لیکن ان کی کسی پوسٹ پہ کسی نے تبصرہ کیا ہے کہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ علامہ اقبال میں انہوں نے احمد لکھے، یہ راس مسعود کا اب جو حوالہ فرما رہے ہیں کہ اے کے بعد از تو نبوت شد بہر مفہوم شرک، ایک بات، دوسرا انہوں نے قادیانیوں کے خلاف مضامین لکھے ہیں اپنے آخری زمانے میں، آخری زندگی میں ان کے دو مارکے رہے ہیں، ایک احمدیوں کے خلاف، اس کے خلاف باقاعدہ، یعنی شاعری تو شاعری اور بھی موجود ہے، انہوں نے باقاعدہ اس کے جسے کہتے ہیں کہ نثر میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ یہ جو قادیانی ہیں یہ نہ صرف کہ یہ اسلام کے غدار ہیں، یہ بلکہ ہندوستان کے بھی غدار ہیں، یہ بھی لکھا ہے، نثری مضمون میں لکھا ہوا ہے، چھپا ہے وہ مضمون، ادھر سے وہ نہرو جو ہیں وہ قادیانیوں کے حق میں لکھتے تھے، اور ادھر سے اقبال جو ہیں ان کے خلاف لکھتے تھے۔ تو یہ کہنا کہ اقبال قادیانی استغفر اللہ معاذ اللہ، وہ تو اس تحریک کا حصہ تھے۔ دوسرا گروپ کون سا جس سے آپ ذکر کرتے ہیں؟ دوسرے گروپ سے، ہاں دوسرا جو ہے وہ گروپ نہ کہیے، لیکن جو مسئلہ قومیت مکتبہ ہے، فکر۔ ہاں مکتبہ فکر، مثلاً یہ کہ مولانا حسین احمد مدنی سے ان کا وہ بحث چھڑی ہے، میں چونکہ تمام علماء کا ہم احترام کرتے ہیں، چاہے کسی بھی اسلام کی کسی بھی فقہ سے ہوں، ہم سبھی کا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہم اس معاملے کو لمبا نہیں کرتے، وگرنہ جو قومیت کا مسئلہ ہے اس میں اقبال کا برحق ہونا اور درست ہونا تو وہ زمانے نے ثابت کر دیا ہے، اس پہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، مگر ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مولانا حسین احمد مدنی کی نیت پہ کوئی شبہ کیا جا سکتا ہے، تحریک آزادی کے لیے ان کی جد و جہد اور ان کے مکتبہ فکر کی جد و جہد سے کوئی آدمی ناواقف نہیں ہے انگریزوں کے خلاف، کہیں کسی نے کوئی غلط سلط مولانا کے بارے میں اور علماء دیوبند کے بارے میں کوئی بیان دیا تو مجھے جون ایلیا کا وہ جو شاید مجموعہ کلام ہے اس پہ جو دیباچہ ہے وہ پڑھنے والا ہے، تو وہ لکھتے ہیں کہ میں نے عربی کے سلسلے میں علماء دیوبند سے نام بھی لکھے ہیں، ان سے اکتساب فیض کیا ہے، اور میں ان کے کردار سے واقف ہوں، اور بعض لوگ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے بارے میں غداری اور اس طرح کے اور انگریزوں کے ایجنٹ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کئی کئی دن فاقے کاٹ لیتے ہوں خوشی سے اپنے جد و جہد کے لیے اور مقصد کے لیے، وہ کسی کے ایجنٹ تو نہیں ہو سکتے، اور آپ سیاست ضرور کریں اور بیان بھی دیں مگر گالی نہ دیں۔ اگر اقبال سے ہمیں محبت ہے تو ہمیں نفرت کی بجائے محبت پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے، سیاسی موقف کسی کا کچھ ہو سکتا ہے، کسی کا کچھ ہو سکتا ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے لڑنا یا ایک دوسرے کو باطل قرار دینا یہ بہت ہی نامناسب بات ہے، یہ اقبال تو اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ علی بخش کے بارے میں، ہاں علی بخش کے بارے میں بڑی خاص آپ نے بات ایک کہی کہ علی بخش پھر انٹرویوز بھی دیتے رہے، میرا یہ خیال ہے کہ علی بخش کو حق حاصل تھا کہ وہ اقبال کے بارے میں کچھ بھی کہتا، مگر ہمیں اس پہ اعتبار کرنے میں تامل بھی ہونا چاہیے کہ ان کی ساری بات کو، کیونکہ وہ دانشور نہیں تھے، ایک بات، دوسرا یہ کہ وہ اقبال کے بارے میں تحقیقی اور یعنی اقبال کے اس مقام و مرتبے سے وہ واقف تو نہیں تھے، وہ چاہے محبت کرتے تھے مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ عالم اسلام کو کتنا بڑا مفکر ہے، اور اس کے بارے میں وہ بات جو ہے وہ کتنی بیان مجھے کرنی چاہیے اور کتنی نہیں، انہوں نے ان کے نام سے کچھ معجزے بھی بیان کر دیے ہیں، تو اس پہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ علی بخش کے بیان تک ہی اسے محدود رہنا چاہیے، اور ہمیں اس کو یعنی بہت اہمیت نہیں دینی چاہیے۔
میرا یہ خیال ہے. میں نے پڑھا تو نہیں، ایک دوست نے بتایا تھا کہ علامہ نے فرمایا کہ جتنا مجھے علی بخش سمجھتا ہے اتنا مجھے میرا بیٹا بھی نہیں سمجھتا. ہاں میں بالکل یہ کہہ سکتا ہوں کہ بیٹا کتنے برس کا تھا، 11-12 برس کا، اتنے ہی کا تھا. اقبال کا مطلب فکری طور پہ اور فلسفیانہ سطح پہ اور شاعرانہ سطح پہ سمجھنے کا مطلب نہیں تھا، شخصی اور ذاتی طور پہ سمجھنے کا تھا. اور ظاہر ہے کہ علی بخشی زیادہ سمجھتا تھا، باشعور آدمی تھا، زندگی کتنی اس نے گزاری تھی. یہ جاوید اقبال تو ابھی بچے تھے، 40 سال گزارے ساتھ. 40 سال گزارے. تو یہ اقبال کا کہنا بالکل بجا ہے، مگر فکری یا ان کے شعری مقام و مرتبے کو اگر علی بخش سمجھتے تھے تو پھر سمجھتے ہوں گے. میں نہیں سمجھتا کہ وہ اقبال کے شعری مقام و مرتبے کو سمجھتے ہوں گے، اور نہ انہیں سمجھنا چاہیے. وہ ان کا منصب نہیں ہے. جو جس کا جتنا منصب ہے بس وہیں تک رہیں گے تو فساد پیدا نہیں ہوگا. اور جاوید اقبال بیٹے تھے، اس سطح تک ہی سمجھتے ہوں گے کہ یہ باپ ہے میرا. آپ ان کی اپنا گریباں چاک پڑھیے جسٹس جاوید اقبال کی، انہوں نے ساری داستان تو لکھ دی ہے کہ میں نے ابا کو لکھا جب انگلینڈ میں تھے کہ مجھے گرامو فون چاہیے، تو انہوں نے مجھے کیا لکھا. اور پھر یہ بھی لکھا کہ جس بات سے مجھے ابا نے منع کیا تھا جب مجھے آزادی ملی تو پھر میں نے وہ کیا ساتھ.